بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے تعلیم و تربیت۔ تعلیم حقیقی معنوں میں تعلیم کا تصور کیا ہے؟ اگر ہم قرآن پاک کی روشنی میں کہا گیا العلم نور، علم نور ہے، علم روشنی ہے، اس فکر کو ایک شاعر نے اس انداز سے کہا ہے: نکل جا عقل سے آگے کیے نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ تو اس آیت کے مطابق، اس دانشور کے مطابق علم جو ہے، تعلیم جو ہے، وہ ایک نور ہے، روشنی ہے، جو انسان کی باطنی قوتوں کو، باطنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ جیسا کہ روشنی جب پھولوں پہ پڑتی ہے گرمیوں کے موسم میں تو ان کی خوشبو کو اجاگر کر دیتی ہے، اسی طرح اگر روشنی جب کسی بدبودار چیز پہ پڑتی ہے تو بدبو اچھلتا ہے، بدبو ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ تو نور کا مطلب، روشنی کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے وجود میں موجود صلاحیتوں کو ایکسپوز کرنا ہے۔ اور تربیت کا مفہوم اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، آنے والی نسل کو صحیح اور غلط راستے کی نشاندہی کرنا ہے، ان کو صحیح راستے پر گامزن کرنا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو صحیح راستے کی نشاندہی کی ہے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مشکور رہتے ہو، صحیح راستے پہ چلتے ہو یا منکر ہو جاتے ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تعلیم کا عمل بھی، تبلیغ کا عمل بھی، تربیت کا عمل بھی ایک آؤٹ سائڈ ان اپروچ نہیں ہے، تقریر و تکرار کا کام نہیں ہے، یہ ایک ان سائڈ آؤٹ اپروچ ہے۔ ہمیں بچے کو گرمائش کے ذریعے، محبت کے ذریعے، نرمی کے ذریعے، گرمی کے ذریعے اس کی صلاحیتوں کو اچھالنا ہے، اس کی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے، اور اس کو ایک عزت دار، غیرت دار اور فکر رکھنے والا، اپنے علاوہ نہیں، اپنے ساتھ اپنے ملک کی، اپنے معاشرے کی اور پوری دنیا کی اچھائی سوچنے والا گلوبل لیڈر پیدا کرنا ہے۔ جبکہ اگر اس وقت ہم ایک طائرانہ نظر دوڑائیں کہ موجودہ دور میں ہو کیا رہا ہے، یہ کیا ہمارے بچے گلوبل لیڈرز بن رہے ہیں، دوسروں کے لیے اچھا سوچنے والے بن رہے ہیں، یا صرف بٹورنے والے، لینے والے بن رہے ہیں؟ ایک شاعر نے کہا جو موجودہ دور کی، جو ہمارا مروجہ تعلیم و تدریس کا جو عمل ہے، سوائے چند اداروں کے، ہمارا ڈومیننٹ جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو اس شعر سے پتہ چلتا ہے: کیا کہوں کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی پھر مر گئے۔ ہمارا مقصد اس فیکٹری ایجوکیشن سے، ابھی جو فیکٹریز چل رہی ہیں، اس کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ ریکٹیفیکیشن ہے، نوٹس دیا جاتا ہے، صرف تقریر کی جاتی ہے، بچے کو فکر کرنے کی، ریفلیکشن کا موقع نہیں دیا جاتا ہے، ان کو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے موقع فراہم نہیں کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے آج رٹو طوطے بن گئے ہیں، ڈیپینڈنٹ سنڈرومز کا شکار ہیں۔ وہ صرف نوکری چاہتے ہیں، وہ صرف لینا جانتے ہیں، اچھا آفیسر بن کے بٹورنا چاہتے ہیں، ایک اچھا انسان بن کے معاشرے کو کنٹریبیوٹ کرنا نہیں چاہ رہے۔ تو یہ فیکٹری ایجوکیشن اور ریئل ایجوکیشن میں یہی فرق ہے کہ فیکٹری ایجوکیشن میں استاد کا رول، والدین کا رول مستری کا ہے۔ جس طرح مستری پتھر کو تراشتا ہے، مارتا ہے، کیونکہ بے جان چیزوں کی تربیت، بے جان چیزوں کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ ان اپروچ ہے، اس کو ہتھوڑے سے مار کے پتھر کو تراشا جاتا ہے۔ اسی طرح ترخان جو ہے لکڑی کو تیشے سے مار کے اس کو تراش کے کرسی بناتا ہے، پالش کرتا ہے، لیکن جانداروں کی جو تربیت ہے، ڈیولپمنٹ ہے، جو نشو و نما ہے، وہ ان سائڈ آؤٹ پروسیس ہے۔ جیسا کہ ایک مرغی جو ہے، مرغی اپنے انڈے کے اندر جو چوزا بننے کی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے عالم ذر میں ہی رکھا ہے، اب مرغی کا کام گرمانا ہے اپنے نرم پروں کے نیچے۔ اگر مرغی چوزے کو، اس انڈے کو اپنے چونچ سے، ناخن سے مارے گی تو چوزا مر جائے گا۔ اس لیے وہ بے عقل مرغی بھی اپنے انڈے کو گرماتی ہے تو چوزا خود سے اندر سے باہر اپنی نشو و نما کے ساتھ اس کھول کو توڑ کے باہر آ جاتا ہے، اس کو زندگی ملتی ہے۔ اگر وہ مرغی چونچ مارے گی، ناخن مارے گی تو چوزا اندر ہی مر جائے گا۔ اسی طرح سے ٹیچر کا، والدین کا رول جو ہے وہ ایک مالی کا ہے۔ مالی بیج کو مسلتا نہیں ہے، مارتا نہیں ہے، بلکہ اس کو نرم زمین میں گرماتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، پانی دیتا ہے، تو وہ بیج
جس کے اندر درخت بننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پہلے سے رکھی ہوئی ہے، وہ اس صلاحیت کو اجاگر ہونے میں مالی مدد کرتا ہے، تو وہ درخت باہر آ جاتا ہے خود سے، وہ کھول توڑ کر، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس درخت کو پھلنے پھولنے سے نہیں روکتی ہے۔ تو آئیے میرے دوستو، ہم اپنے بچے کو مالی کی طرح، دائی کی طرح ہیلپ کریں، ان کی صلاحیتوں کو باہر آنے میں مدد دیں۔ مڈ وائف بچے خود نہیں دیتی ہے، حاملہ عورت کو ایک انکریجنگ اور کنڈیوسو انوائرمنٹ دیتی ہے، ہائیجینک انوائرمنٹ دیتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ماں آسانی کے ساتھ ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ اسی طرح بچے ذہنی طور پر بھی پریگننٹ ہوتا ہے۔ انسانوں کے اندر خدا نے انٹلیکچوئل بچے بھی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، جو کتاب کی شکل میں، آرٹیکل کی شکل میں، پوئم کی شکل میں۔ لہٰذا ان صلاحیتوں کو باہر نکالنے کے لیے، باہر آنے کے لیے ہمیں ایک کنڈیوسو لرننگ انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، ایک انیبلنگ لرننگ انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، جہاں پر والدین کا، اساتذہ کا رول جو ہے وہ ایک ماں کا ہونا چاہیے، ایک مالی کا ہونا چاہیے، ایک دائی کا ہونا چاہیے، نہ کہ تھانے دار کا، نہ کہ ایک مستری کا۔ پیارے دوستو، آئیں اب ہم ٹرانسمیٹیو ویو آف لرننگ سے ٹرانسفارمیٹیو ویو آف لرننگ کی طرف موو کریں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ساحل کو چھوڑ کر گہرے سمندروں میں اتر جانا چاہیے۔ اب ریکٹیفیکیشن کے ذریعے، گریڈز کے ذریعے، مارکس کے ذریعے صرف آفیسر بن کے ایئر کنڈیشنز میں بیٹھ کے پیسے بٹورنے والا وقت گزر چکا ہے۔ اب ہمیں لیڈرز کی ضرورت ہے، ہمیں سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، ہمیں دینے والے ہاتھوں کی ضرورت ہے، ہمیں کریٹرز کی ضرورت ہے، ہمیں نالج پروڈیوسر کی ضرورت ہے۔ نالج کنزیومرز بھی کافی ہو گئے ہیں، آفیسرز بھی کافی پیدا ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں انسانوں کی ضرورت ہے، ہمیں لیڈرز کی ضرورت ہے۔ بقول علامہ اقبال کے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ظاہر سے باطن کی طرف، منظر سے پس منظر کی طرف حرکت شروع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جانور ہی ہے جو صرف ظاہر پہ کھا پی کے موٹا ہو کے اسی کو اپنا زندگی سمجھتا ہے، اور یہی اس کا کمال بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیل کا کمال موٹاپے میں رکھا ہے۔ جتنا اس کا گوشت زیادہ ہوگا اتنا اس کی قیمت بڑھے گی، لیکن ایک انسان کی قیمت اس کے موٹے جسم کی وجہ سے، اس کے خوبصورت لباس کی وجہ سے، اس کی بڑی بلڈنگ کی وجہ سے، اس کی بڑی گاڑی کی وجہ سے نہیں ہے۔ آج بدقسمتی سے یہی ہمارا تعلیمی نظام ہے، جس نے ہمیں مادہ پرست بنایا ہوا ہے۔ ہم جب رشتے کی بات کرتے ہیں تو سامنے والے، چاہے لڑکی والے ہو یا لڑکے والے ہو، وہ ظاہری شکل و صورت، اس کی دولت کو دیکھتے ہیں، اس کی سیرت، اس کی کردار کو ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم جب کہیں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے ہماری آخرت کیسے بہتر ہوگی، ہماری جو نہ ختم ہونے والی زندگی کیسے بہتر ہوگی۔ ہم یہی دیکھتے ہیں مجھے کتنا ملے گا، میں کتنا دوں گا معاشرے کو، کتنا کنٹریبیوٹ کروں گا۔ اس ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ اب ہمارا نظام تعلیم کو سمجھنا ہو تو میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں۔ ایک بزرگ خاتون کو کہیں ایک زخمی شاہین ملی، اس کو ترس آیا، اس شاہین کو گھر لے آئی اور اس پرندے کو اس نے دیکھ بھال کی، اس کی مرہم پٹی کر کے جب وہ ٹھیک ہو گئی، اب وہ اڑنے کے قابل ہو گئی، تو اس خاتون نے اپنے حساب سے سوچا یہ اتنا خوبصورت پرندہ ہے، دیکھو اس کے بال اور پر لمبے ہو گئے ہیں، اس کے ناخن اور چونچ لمبے ہو گئے ہیں، ذرا ان کو میں ٹرم کروا کے خوبصورت بناتی ہوں۔ تو اس نے کینچی سے اس کے ناخن بھی کاٹے، اس کے پر بھی کاٹے اور اس کا چونچ بھی تھوڑا سا کاٹا۔ جب اس کو خوبصورت اپنے حساب سے خوبصورت بنا کے جب اڑنے کے لیے چھوڑ دیا تو وہ کسی کام کی نہیں رہی، اس کی اوریجنلٹی مر گئی تھی، وہ اڑ نہیں سکی، خوبصورت تو ہو گئی لیکن اڑنے کے قابل نہیں رہی۔ کیا ہم آج کل ہمارے بچوں کے ساتھ بھی بحیثیت والدین، بحیثیت اساتذہ، بحیثیت حکمران ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو باادب بنانے کے لیے، ان کو قابل بنانے کے لیے سختی کے ذریعے، ڈنڈے کے ذریعے، ریکٹیفیکیشن کے ذریعے، ٹریننگ کے ذریعے، اور ہمارے جو فرسودہ نظام ہے، امتحان ہے، ہم لوگ سنگل نیشنل کرو یا ڈبل نیشنل کریکولم کرو، کریکولم میں کوئی ایشو نہیں ہے، مسئلہ ہے ہمارے اسسمنٹ کا۔ اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سال بھر کورونا کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند رہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے کسی کو 1115 پر 1100 بھی مل گئے اور کسی کو تمام مضامین میں ایک جیسے نمبر مل گئے، سب میں 28 کیسے ممکن ہے کہ ایک بچے کو سارے مضامین ایک ہی نمبر مل گئے؟ تو اس فرسودہ امتحان میں آپ نیشنل کریکولم کو جیسا بھی بناؤ،
اس کا کوئی امپیکٹ بچے پہ نہیں ہوگا، کیونکہ امتحان جو ہے، امتحانی نظام وہ جانور کے جسم ٹیل کی طرح ہوتا ہے، دم کی طرح، دم جدھر کھینچو گے پورا جسم اس طرف مڑے گا. تو لہٰذا ہمیں امتحانی نظام کو بھی چائلڈ فرینڈلی بنانا پڑے گا. امتحانی نظام کو لرننگ فار امپرومنٹ کی طرف، لرننگ اسسمنٹ فار لرننگ کی طرف جانا پڑے گا. اس کو ڈر اور خوف کا وہ نہیں بنانا ہوگا. کسی شاعر نے کہا تھا، امتحان وقت پہ لیتے ہوئے یوں ڈرتے ہیں جیسے بچے کسی جنگل میں سفر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح ایشوز کو صحیح طریقے سے ریلیونٹ لوگوں کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کر کے ہم ان ایشوز کا حل تلاش کریں. ہمیں وقت کی ضرورت ہے کہ یہ جو چائلڈ سینٹر ایکٹیویٹیز کو، چائلڈ سینٹر ایجوکیشن کو، ٹرانسفارمیٹیو لرننگ کو انشور کرنے کے لیے، ہمیں انکوائری بیس لرننگ کو انشور کرنے کے لیے ہمیں تعمیری اور تخلیقی طریقے امتحان کا انٹروڈکشن دینا پڑے گا. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں آغا خان بورڈ کا جو طریقے امتحان ہے وہ خاص طور پر سائنس، میتھ، انگلش میں نے خود دیکھا ہوا ہے، وہ بہت اچھا ہے. اس کے طریقہ کار کو ہمیں اپنانا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ.